میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کے ساتھ بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آئندہ بھی موصول ہوتا رہے۔ اولاد آدم علیہ السلام اور قصہ حابیل و قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء نیز فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے نبی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ سورہ اعراف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب عمل کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جمہور علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارا باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا اور جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ اللہ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا، اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت افراد نظر آئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رب، کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آیا جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت اور نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ اسی دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ سورہ احزاب۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا۔
سورہ روم۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والا ہے، سورہ نجم۔ اور مزید فرمایا اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو فاسق ہی دیکھا، سورہ اعراف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی، فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ فرمایا یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا، انہوں نے فرمایا کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ اس نے کہا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے؟ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ہے ان کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبادہ تم قیامت کے دن کہو ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا، یا کہو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم تو انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ کیا آدم اور حوا کے ہاتھ جنت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی سب اولاد زمین ہی پر پیدا ہوئی، دوسرے قول کے مطابق ان کے کچھ بچے جنت میں بھی پیدا ہوئے تھے جن میں قابیل اور ان کی بہن بھی شامل تھے، واللہ عالم۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسری کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر وہ پشیمان ہوا۔ یہاں پر ہم علماء سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے، اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔
دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا، اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ سورہ مائدہ۔ اس سے اس کے اچھے اخلاق، خدا خوفی اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے اس کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس نے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قاتل ہے اس لیے سزا کا مستحق ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے کہ اس مظلوم کو بھی سزا ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ حابیل نے مزید کہا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں، باوجود یہ کہ تو نے ایک غلط کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو نے پہلے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر ہو۔ حضرت مجاہد، سعدی ابن جریر اور دیگر علماء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قسم ہے اللہ کی ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتل کرنے سے مقتول کے سارے گناہ قاتل کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قول یعنی مقتول کے سارے گناہ کے غلط ہونے پر اجماع ہے، لیکن قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کی ساری نیکیاں دیکھ کر مقتول کا پورا حق ادا نہ ہو، اس لیے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں جن سے حساب برابر ہو جائے، جیسا کہ دوسرے مظالم کے بارے میں صحیح احادیث میں مذکور ہے، اور قتل بہت بڑے مظالم میں شامل ہیں۔ واللہ عالم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس فتنے کے ایام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کے دوران میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ یہی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہے آدم علیہ السلام کی بہتر بیٹے کی طرح بن جانا۔ سنن رابعہ میں بھی یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ قابیل کو سزا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح سے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب کے لیے محفوظ رکھے۔ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے اور جسے وہ تورات قرار دیتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی سزا مؤخر کر کے اسے مہلت دی اور وہ عدن کے مشرق میں نود کے علاقے میں جا بسا۔ وہ اسے کنین کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا خنوخ ہوا اور خنوخ سے اندر سے مہابیل سے متوشیل اور متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے دو عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام عزا اور دوسری کا نام سلا تھا۔ عدہ کے ہاں ایک بیٹا حبیل پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا۔ اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بجائی۔ سلا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تبلکین تھا۔ سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائی اور اس کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس کا نام نوما تھا۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیت رکھا اور فرمایا اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ شیت کا ایک بیٹا انوش تھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں جب شیت کی ولادت ہوئی تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ آپ اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ جب شیت کے ہاں انوش کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر 135 سال تھی۔ وہ اس کے بعد 807 سال زندہ رہے اور ان کے ہاں انوش کے علاوہ اور بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوئیں۔ انوش کی عمر 90 سال تھی جب اس کا بیٹا کینان پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 815 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب کینان 70 سال کا تھا تو اس کا بیٹا مہلائیل پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 840 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب مہلائیل کی عمر 65 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں ان کا بیٹا خنوخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب خنوخ 65 سال کا ہوا تو اس کا بیٹا متشلخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب متشلخ 187 سال کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 782 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی ولادت کے بعد لامک 595 سال مزید زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے بیٹے حام، سام اور یافس پیدا ہوئے۔ مذکورہ بالا تفصیلات بائبل کے بیانات کا خلاصہ ہے۔ ان معلومات کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ آسمان سے نازل کردہ وحی میں سے بغیر تبدیلی کے محفوظ ہیں۔ اکثر علماء کرام نے ان پر تنقید کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے بعض علماء نے تفسیر کے طور پر یہ تفصیلات اصل کتاب میں
اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ ان میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں جیسے کہ ہم آئندہ انہیں ان کے مقام پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں کسی کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں دو دو کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے، ہر بار ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی تھی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا اور زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ سورہ نساء۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی، واللہ عالم۔ صحیحین کی جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے اس میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ آپ جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر ہنس پڑتے اور بائیں طرف نظر اٹھاتے تو رو پڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف جانوی روحوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ انہیں آدھا حسن و جمال عطا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت بعض علماء نے اس طرح کی ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام سے آدھا حسن ملا تھا، اور یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا اور ان میں روح ڈالی۔ اللہ تعالیٰ اس اہتمام کے ساتھ جسے پیدا کرے وہ بہترین اور سب سے خوبصورت ہی ہو سکتا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا فرمائی تو فرشتوں نے کہا ہمارے مالک یہ ہمارے لیے خاص کر دے کیونکہ تو نے بنی آدم کے لیے دنیا پیدا کی ہے، وہ اس میں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کی نیک اولاد کو ان فرشتوں کے برابر کر دوں جنہیں میں نے کن کہا اور وہ وجود میں آ گئے۔